بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لیکچر ہے مغرب اور مسلمان۔ میں نے شاید پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اسلام پاکستان کے علاوہ یا مسلمان ممالک کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے دیش میں کس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ عیسائیوں یا غیر مسلموں کے کیے گئے سروے کے مطابق اعداد و شمار ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق مسلمان کرۂ ارض کے 232 ممالک میں آباد ہیں، یعنی دنیا کے جتنے ممالک ہیں اس میں سے 232 ممالک میں مسلمان آباد ہیں، جبکہ مسلمان ممالک تقریباً 50 ہیں، یعنی 50 تو وہ ہیں جو اسلامی مملکت مانے جاتے ہیں یا اسلامک کنٹریز کہے جاتے ہیں، لیکن جہاں منورٹی بھی ہے مسلمانوں کی وہ 232 ملکوں تک ہیں، اور ان 232 ممالک میں ٹوٹل 1 ارب 65 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ یہ تھوڑی سی پرانی رپورٹ ہے، میں بھی اب بڑھ گئی ہوں، 1 ارب 65 کروڑ۔ اس سے پہلے جو رپورٹ چند سال پہلے اقوام متحدہ نے بنائی تھی اس کے مطابق مسلمان 1 ارب سے زیادہ نہیں تھے۔ ایڈرین میچلز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یورپ میں مسلمان آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق مسلمانوں کی آبادی صرف 30 برس میں دگنی ہو چکی ہے۔ پھر پڑھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آبادی 30 برس میں 2 گنا ہو چکی ہے، ڈبل ہو چکی ہے، اور 2015 میں یہ تعداد مزید دگنی ہو گئی۔ یورپی آبادی میں ہونے والے یہ تغیرات یعنی یہ چینجز کس حد تک ڈرامائی ہیں، سٹننگ ہے، اس کا جواب ان شہروں میں رہنے والے افراد بہتر انداز سے دے سکتے ہیں جن کے ارد گرد لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس تیز رفتار تبدیلی نے تمام اندازے غلط ثابت کر دی ہیں۔ 2006 میں امریکہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں یورپ میں مسلمان آبادی 15 ملین بتائی گئی تھی، 15 ملین، جبکہ حقیقتاً یہ 32 ملین تک ہے۔ US امیگریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2020 تک مسلمان یورپ کی مجموعی آبادی کا 20% ہو جائیں گے، یعنی 2020 ابھی مسلمان یورپ کی مجموعی آبادی کا 20% ہو جائیں گے۔ اس طرح فرانس اور مغربی یورپ میں اس صدی کے وسط تک مسلمانوں کی آبادی دیگر مذاہب کے افراد سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔ کلیڈویل کے مطابق 20ویں صدی کے شروع میں آسٹریا کی 90% آبادی کیتھولک تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا مغربی یورپی ملک ہے آسٹریا، جس کا ہے وینا ہے شہر کیپٹل۔ تو کلیڈل نے جو رپورٹ دی 20ویں صدی کے شروع میں آسٹریا کی آبادی 90% کیتھولک تھی، لیکن 2050 تک مسلمانوں کی بہت زیادہ اکثریت ہو جائے گی۔ ہنگری ماہرین کی یورپی یونین پارلیمنٹ میں پیش کردہ رپورٹ کے مطابق، جو کہ قابل اعتماد دستاویز ہے، مرسلس اور روٹرڈیم میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد 25% سے بڑھ چکی ہے، اور یہ تعداد میلمو میں 20% اور برسلز اور برمنگم میں 10%
لندن، پیرس اور کوپن ہیگن میں 10% تک پہنچ چکی ہے. یہ تھوڑی سی پرانی رپورٹ ہے، اب اور زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے. یورپ کے ماہرین کو خدشہ ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کا تیزی سے بڑھتا ہوا سیلاب اگلے 2 دہائیوں میں اس خطے کی شناخت بدل کر رکھ دے گا. اچھا، یہ مسلمانوں کی جو رپورٹ ہے، اب مسلمانوں اور کیتھولک میں کیا فرق ہے؟ کیتھولک اس وقت سب سے بڑی آبادی ہے دنیا کی، ویٹیکن کے مطابق. یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس میں پوپ ہوتا ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ویٹیکن ہے، اور یہ صدیوں سے پوپ کا انتخاب اور سارے مطلب پادری دنیا میں پھیلتے ہیں. ان کو میسنجر بھی بولتے ہیں، بڑے پادری جو ہوتے ہیں، بشپ بھی بولتے ہیں، اس سے جو بڑے ہوتے ہیں، ریونڈ ہوتے ہیں. یہ ان کی مطلب ہیرارکی ہوتی ہے، ہیرارکی. تو یہ سب سے بڑے. اس کے بعد مسلمان ہیں. اب ان میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں. عام عیسائی جو ہوتا ہے، کرسچین، اس کا مذہب سے کتنا لینا دینا ہوتا ہے؟ ایک، اس کے گلے میں سلیب ہونی چاہیے، کراس. اب وہ لباس جو مرضی پہنے، نہ بھی پہنے، ننگا رہے. اچھا، جو بھی وہ حرکت کرنا چاہے، جو کہ سیکس ہوتی ہے یا کوئی دوسری فضول حرکت ہے، ننگ پڑنگ جنسی، وہ کراس اس کے ہر وقت، سلیب جو ہے ہر وقت اس کے لٹکی رہتی. دوسری، ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی گاڑی میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی فوٹو ہوتی ہیں، یا جوائنٹ یا دو فوٹو، ایک حضرت عیسیٰ کی، ایک حضرت مریم کی، 2 فوٹوگرافز آتی ہیں. اور گاڑی میں بھی وہ کراس ہوتا ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے معاذ اللہ نعوذ باللہ سولی پر چڑھ کے، جو کہ وہ نہیں چڑھے، تمہارے سارے گناہ بخشوا دیے. سیلویشن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی بخشش کروا دیے. اب تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، زنا کرو، شرابیں پیو، جنسی بے رحمی کا شکار، فلمیں بناؤ، سود لو، ظلم کرو دنیا پہ، دنیا کے غریب ملکوں کو مارو، بمباری کرو، بلا بلا بلا، جو بھی لفظ بول لو. اب تم آزاد ہو، کیونکہ تم بالکل بخشے ہو، تم زمین بخشے ہو. جیزس نے، جو کہ سن آف گاڈ تھا، اس نے اپنے خون کی قربانی دے کر تم سب کو قیامت تک کے لیے بخشوا دی. اچھا، انٹرسٹنگلی، یہ جو یورپ امریکہ کے وہ ملک ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک ہیں، مسلمانوں کا تو بیڑے گرک ہو گیا نا، تو یہ ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں. ان کے ملکوں میں اتنی سختی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. مثلا جاب کی بات لیتے ہیں. اب جاب پہ ایک بندے کو، جس کو جاب دیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو، یہ تم کر سکتے ہو، یہ ٹائمنگز ہیں، اس میں کھانا اس وقت کھانا ہے، یہ بریک ہے، لباس یہ پہننا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا، اور گڑبڑ نہیں کرنی. مطلب پوری طرح سے اس کے اوپر چیک ہوتا ہے، کیمروں سے دیکھا جا رہا ہے، موبائل تو نہیں سن رہا، موبائل فون تو نہیں سن رہا. یعنی کئی لوگوں کی اس لیے ختم کر دی جاتی ہے نوکری کہ وہ موبائل سن رہا تھا، کچھ سننے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ان کو، اپنے غریب ملازموں کو، جو لو ویجز ملازم ہوتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. اچھا، یہ ہو گئی جاب کی بات. اب کرائمز کی بات کرتے ہیں. اگر کسی سے کرائم ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا، اب پولیس نے اس کا چمبر نکالنا ہے، پہلے خود نکالنا ہے، اس کے بعد اس کا کورٹ نے نکالنا ہے، پھر اس کو امپریزنمنٹ ہونی ہے، اس کو جیل میں بھیجا جائے گا. یعنی ان کے ملکوں میں، اچھا اوپر ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ کرائٹیریا ہے. ان کے ملکوں میں کوئی معافی نہیں ہے. اچھا، بندہ ان سے پوچھے کہ جب تم نے اپنے ملکوں میں اتنا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، سزا کا نظام مقرر کیا گیا ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ سوچتے نہیں ہو کہ حضرت عیسیٰ نے کیسے اتنے سال پہلے ہزاروں سال پہلے تمہارے لیے سولی چڑھ گئے اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب ان کا مذہب سمجھنا اتنا آسان ہے کیونکہ ان کی ایک بائبل ہے جو کہ انہوں نے فائنلی کر دی ہوئی ہے سرٹیفائی, اور وہ عجیب سی مخمصہ سا ہے. پڑھا لکھا جب بندہ عیسائی گورا جب وہ پڑھتا ہے نا تو اتنا کنفیوز جاتا ہے, یا ایتھیسٹ ہو جاتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے, یا پہلے ایتھیسٹ ہوتا ہے, اگر اس کو اسلام کی قرآن کی سمجھ آئے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. یہ وہ کیتھولک جو سب سے زیادہ نمبر میں ہیں دنیا میں, ان کی آبادی, یہ ان کا مذہب ہے. جبکہ مسلمان جو پریکٹسنگ, وہ 5 دفعہ نماز اس نے پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, یعنی پوری طرح ڈرتا ہے, حلال کھاتا ہے, زنا سے بچتا ہے, شراب سے بچتا ہے, جو کہ کافی مشکل کام ہے ان کے نزدیک. میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, اس سے پہلے وضو کرتا ہوں نا, تو دو نان مسلم ہوتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں, کیونکہ کم از کم فجر تو میں نے مسجد میں یا گھر پڑھنی ہوتی ہے, ظہر, عصر, مغرب اور کئی دفعہ عشاء میں جاب پہ پڑھتا ہوں. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ یار یہ کتنا مشکل اوکھا کام کر رہا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بڑھاپے میں جب یہ ان کے مسلز اور پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جوڑ, تو پھر یہ چرچ میں چلے جاتے ہیں, اور ادھر پادری جو سنا دے یہ سن کے آ جاتے ہیں. یہ ان کا مذہب ہے. تو اس کے باوجود یہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھتے رہے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.